آپ یہ بتائیں جو قیامت کی علامات کبریٰ صغریٰ تو ہو گئی نا، وہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور صدیوں سے ان کا ایک نظام چل رہا ہے، جو علامات کبریٰ ہیں کچھ ان کے بارے میں ہمیں معلومات دیں۔ جی، علامات کبریٰ کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ بیان کروں گا کہ سامی ادیان کا کیا موقف ہے۔ ہاں دیکھیں، دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں جو سامی یا الہامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا مذہب ہے، مسیحیت ہے اور اسلام ہے۔ ہاں ان تینوں مذاہب کے اندر قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جی جی۔ تینوں کے اندر خاصی مشترکات ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی مہربان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اور جتنے بھی انبیاء دعوت حق لے کر اس دنیا میں آئے ہیں سب نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی فتنہ دجال ہے، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہے، پھر دنیا کے اختتام سے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور دعوت الارض ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ یہ وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ دنیا کے تینوں بڑے مذاہب کے اندر ان نشانیوں کا تصور ملتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے شاگردوں نے یہ پوچھا کہ اے عیسیٰ بتا تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، یعنی ان کی آمد ثانی کا تذکرہ ہو رہا جی ہے۔ جی۔ تو یسوع نے شاگردوں کو جواب دیا، خبردار گمراہ نہ ہونا، بہت سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، ہاں لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، اوئے ہوئے ہوئے۔ اور ان کی طاقت اتنی ہوگی کہ ممکن ہے کہ برگزیدوں کو گمراہ کر لیں۔ یعنی وہ لوگ جو علم و فضل میں بہت آگے ہوں گے وہ بھی فتنہ دجال کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بات تو ہمارے ہیں جو ایک حدیث پاک ہے نا، آقا نے فرمایا سیکون من امتی ثلاثون دجالون کذابون، جی جی میری امت میں 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جی جی جو نبوت کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی بعد۔ اچھا، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے جی کہا جی۔ کہ بہت سے مسیح ہوں گے، اچھا، یعنی وہ جھوٹے ہوں گے۔ یہ انجیل میں بھی ہے؟ انجیل میں بھی ہے، یعنی وہاں بھی یہ تذکرہ ہے کہ یہ مسیح ایک سے زیادہ ہوں گے اور سارے جھوٹے ہوں گے، ہاں اور آخر میں وہ بڑا مسیح آئے گا جسے بائبل میں مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کہا گیا ہے، جو دعوی الوہیت کر دے گا۔ دعوی الوہیت کرے گا، اسے بائبل میں اینٹی کرائسٹ کہا گیا ہے، اور جو بنی اسرائیل کا مقدس لٹریچر ہے وہاں اسے آرمیلس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوں گی۔ اس میں سے ایک ہے الملحمۃ العظمیٰ، جسے ہم الملحمۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ جی جی۔ تو اسے بائبل کے اندر وار آف گاگ میگاگ یا آرماگیڈن بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ تینوں مذاہب کے ہاں ان بڑی بڑی جنگوں کا تصور ہے جو پروفیسر صاحب ایک بات سمجھ نہیں آئی، مطلب آپ اٹامک دور ہے، جب مزید آگے زمانہ جائے گا تو یعنی وار کے جو وار ہیڈز ہیں بہت آگے بڑھ جائے گی، ٹیکنالوجی بڑھ جائے گی، لیکن کیا کوئی ایسا اتفاق ہو جائے گا کہ ایٹم کا استعمال نہیں کرنا، انسانیت کو تباہ نہیں کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ اس حوالے سے نا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جو جارج برنارڈ شاہ کا۔ اچھا، اس نے یہ کہا، مجھے یہ نہیں پتا کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے، لیکن میں یہ بات یقینی طور پہ جانتا ہوں کہ جو چوتھی جنگ عظیم ہوگی اس میں ڈنڈے اور سوٹے ہی رہ جائیں گے۔ اچھا، کیونکہ تیسری جنگ عظیم میں انسان وہ سارے ہتھیار استعمال کر چکا ہوگا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو اس کے بعد جو بندے بچ جائیں گے وہ کریں گے کیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے جتنے بھی واقعات وقوع پذیر بات ہوں گے، انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ایک تو تفصیل بڑی ملتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سامی ادیان چونکہ ایک مشترکہ ماخذ سے تشکیل پاتے ہیں، تو مشترکہ ماخذ ہونے کی بنیاد پر ان کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں وہ آپس میں خاصی مشترک ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جب قیامت وقوع پذیر ہونے والی ہوگی اس وقت جو ایک وقت گزرے گا اسے کہتے ہیں گریٹ ایولیوشن، کہ ہلاکت کا ایک پیریڈ ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ سارے واقعات وقوع پذیر ہوں گے، اور ان واقعات کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ بڑے بڑے گھبرا جائیں گے، اور بائبل میں ہے
کہ اتنی شدت ہوگی کہ حاملہ اپنے بچوں کو جنم دینا بھول جائیں گی. یہ تو خود آپ کی اجازت سے آگے چلتا ہوں پروفیسر مفتی محمد اعظم اویسی صاحب کے پاس. یہ تو قرآن پاک نے بھی بات کہی جو سر کہتے ہیں بائبل میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یعنی یہ جو سامی ادیان کی یہ بات کہہ رہے ہیں، اسلام نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ وہ ایک سور تو بالکل اینڈ ہے نا، اس سے آگے جا کے ایک کام ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ زلزلے آئیں گے، اور یہ ایک ساتھ کا زلزلہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں بولیے. جی قبلہ پروفیسر صاحب، دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں بیان کی گئی حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک زلزلے کے حوالے سے بیان کی گئی کہ پہاڑ جو ہوں گے اس کائنات عالم کے، جس کو سورہ زلزال کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور حتیٰ کہ زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑ بنائے تھے، آج وہ بھی اپنا جسم برقرار رکھنے میں ناکام ثابت ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، منفوش، اور وہ اپنا وزن اور جسامت برقرار رکھنے میں ناکام ثابت ہوں گے، اور وہ روئی کے پہاڑوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور اس انداز میں شام کے علاقہ جات میں زلزلے ہوں گے، اور زلزلے کے ساتھ ساتھ پھر سورج جو ہے وہ مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا پھر توبہ کا دروازہ بھی اس وقت جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. روایت میں آتا ہے کہ 40 سال پہلے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. وہ خالق و مالک اللہ ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو آج تک کھلا ہوا ہے دروازہ، لیکن یہ ایک مین قیامت کی نشانی ہوگی. کتنا بڑا دکھ ہے. وہ تو خیر 3 نشانیاں آگے اس پر ہم بات آئیں گے، وہ 3 مین نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کہ اب دروازہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی ایک علامت ہوگا. بے شک. لیکن گناہ ہو رہے ہوں گے مفتی صاحب، اس پر میں ڈر جاتا ہوں، مجھے بہت بہت ڈر لگتا ہے کہ گناہ ہو رہے ہوں گے زمین پر لیکن توبہ قبول نہیں ہو رہی ہوگی. اب تو گناہ گاروں کو ایک آسرا ہوتا ہے نا کہ گناہ کیا تو توبہ کر لیں گے اللہ کی بارگاہ میں، معافی مانگ لیں گے، لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو کتنی مایوسی کی کیفیت ہوگی. جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا بڑی مایوسی کی کیفیت ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن مجید کے اندر اور رحمت کائنات نے اپنی احادیث اور فرامین کے اندر اس بات کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ واضح بیان کر دیا. اور ان نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد ہی فقط یہی ہے تاکہ وہ اس وقت کے کٹن معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج اللہ نے لکی چانس دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، غنیمت جانیں، تاکہ کل کی پریشانی سے بچنے کے لیے آج ہی جو آسانی اللہ نے عطا کی ہے اس سے بندہ فائدہ اٹھا لے. واہ سبحان اللہ. میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ احسن اویس مصطفی صاحب، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا اخرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. وہ 3 چیزیں ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی ہم پر، جب وہ باہر آئیں گی، پھر کسی شخص کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایمان لانے کا فائدہ نہیں رہ جائے گا، یا پھر اس نے جس شخص نے اس سے پہلے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کی اب بھلائی کرنے کا اس کو فائدہ نہیں رہ جائے گا. ایک طلوع الشمس من المغرب، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، وہ خروج الدجال، دجال کا ظاہر ہونا، اور پھر فرمایا ودابۃ الارض، اور زمین کا چوپایا. اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی معلومات ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو دابۃ الارض ہے یہ کیا چیز ہوگی؟ دابۃ الارض ایک اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نشانی کے طور پر کعبۃ اللہ کے قریب اس کا ظہور ہو جائے گا، صفا سے اس کا ظہور ہوگا. اور وہ جو ہے وہ ایک قیامت کی علامات میں سے کبرا علامات میں سے ایک جانور کی صورت میں ہوگا. اب وہ کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، حیت کیسی ہوگی، کیا اس کی متشکل ایک وجود ہوگا، ایمبوڈیمنٹ ہوگی. حضور اسلام کی بارگاہ سے صرف اتنا جانور کے حوالے سے پتہ لگ رہا ہے، معاملات پتہ لگ رہے ہیں، اور یہ نشانی قرب قیامت قیامت کے آنے کی نشانی بن رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دجال کا آ رہا ہے
اور پھر آمد امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس میں آگے آ جائے گا. یہ بات بڑی اہم ہے جو اس نقطے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کئی ذہنوں کے اندر آج یہ بات پیدا کی جاتی ہے کہ دجال کسی شخصیت یا پرسنالٹی کا نام نہیں ہے. اس طریقہ کار سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کر اصل میں قرآن و حدیث کی حقیقت سے دور کیا جاتا ہے. تعویلات ہے نا، تعویلات ہیں. لیکن اس تعویلات کو جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فرامین نبوی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے باقاعدہ وہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے. بالکل. اور اس کا چہرہ، اس کا طریقہ کار، عبدالعزیٰ نامی شخص کے ساتھ اس کو تمثیل دے کر بیان کیا گیا کہ یہ ایسا ہوگا. اور اس کے چہرے کے اوپر ایک آنکھ جو ہوگی، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ پھولی ہوگی اس کی، اور اس کے چہرے کی یہ نقش باقاعدہ بتائے گئے. ایک بڑا دلچسپ سوال ابھی اپنے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا کہ اور پہ جارج برنارڈ شاہ کا انہوں نے کال دیا تھا. میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ دجال کے پاس جو جہاز ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمثیلی طور پر گدھے سے تشبیہ دی تھی اور کہا تھا کہ اس کے جو کان ہیں وہ 70 ہاتھ تک بلند ہوں گے. اب 70 ہاتھ کا گدھا، اب وہ جہاز ہی ہے، جہاز کا ایک تذکرہ ہے. اب وہ جو تذکرہ جہاز کا آتا ہے کہ وہ 2 سے 3 دن کے اندر پوری دنیا کا سفر کر لے گا، اس کا مطلب ٹیکنالوجی بڑے عروج پر ہوگی. اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ آواز سے یا روشنی سے کتنی رفتار پہ تیز ہوگی، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. مثلا لیکن میں نے اس میں اندازہ کر لیا کہ انسانیت ایک بات پر تو آ جائے گی کہ ایک دوسرے کو برباد نہیں کرنا. یعنی اس طرح کا جیسے کوئی ایٹامک بم چلا دیں، دنیا کو ہی برباد کر دیں. یہ کوئی اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود ایک اتفاق ہو چکا ہوگا کہ یہ استعمال نہیں کرنا. یہ پاسبلٹی ہے کہ کنسنسس کریٹ ہو چکا ہو کہ ایٹم بم یا ایسی ایٹامک انرجی کو استعمال نہ کیا جائے. پاسبلٹی ہے. ابھی ہم اس کے اوپر کوئی حتمی رائت کا اظہار نہیں کر سکتے، ایک ہم ایزیوم کر سکتے ہیں فیوچر کے حوالے سے، یا اس کو روکنے کی کوئی ٹیکنالوجی نکل آئے گی. جی ہاں، بالکل اس کو روکنے کی ٹیکنالوجیز اس طرح بڑھ گئی ہوں. اور پھر اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات کر دوں گا. آپ بھی شخصیت کا نام ہے، بالکل ایسے. آپ کے ابو جی کا نام، یہ اہل سنت میں تشیع میں اختلاف ہے لیکن آپ کی شخصیت کے اوپر کنسنسس ہے. ایک بات تو کہہ سکتے ہیں نا، ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک مکتب فکر جو کہہ رہا ہے کہ وہ حالت غیبت میں ہے تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. 309 سال تک اصحاب کہف وہ سوئرے اس حالت میں ظاہر ہو گئے. امام مہدی علیہ السلام بھی اگر ایسے ہی آ جائیں اور واقعی اگر یہ حیران کن چیز کے طور پر رسول اللہ کی امت میں کرامت یا معجزے کے طور پر، آقا علیہ السلام کے معجزے کے طور پر یہ ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور جو دوسرا طبقہ فکر کہتا ہے کہ ان کی ولادت ہوگی تو پھر وہ ایک معجزاتی شکل نہیں رہے گی، لیکن ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک صدی کے مجدد کے طور پر آئیں گے اور جہاد کریں گے. جی ہاں، اور وہ مجدد اعظم ہوں گے سب سے، اور پھر غوثیت کے مقام پر فائز لیکن ہوں ان گے. کی شخصیت کا ہی کوئی انکار کر دے، یہ احادیث کا انکار، یہ غلط ہے. لیکن شخصیت کے اوپر کنسنسس تو ہے نا ہمارا، اس کے اوپر موجود ہے کہ باقاعدہ شخصیت ہے امام مہدی علیہ السلام کی. اور امام مہدی علیہ السلام کا باقاعدہ حلیہ پھر حضور کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے. آپ کے پاس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک بھی ہوگی اور کملی مبارک کا بھی بطور تبرک ہے. اور اسے یہ بھی پتہ لگا کہ آقا علیہ السلام کے تبرکات کے ساتھ نسبت رکھنا یہ تب بھی اسی عقیدے کے مطابق اور درست ہوگا. یہ بھی ایک بات اس کے اندر آ جائے گی. اور پھر امام مہدی علیہ السلام اندر بیٹھ کر صرف ذکر خفی اور ذکر جاری نہیں کریں گے، باقاعدہ طور پر خارجہ پالیسی، ڈیفنس پالیسی اور اس کے مطابق یہ سارا کام کرے گا. اور اس میں ایک جو لطیف بات جو مجھے رمضان کی ان ساعتوں میں نصیب ہو رہی ہے، ہم صرف اس کو ایزیوم کریں تو ایک بڑا لطف آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے موقع پر امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے اور پہچان کر مردوں کو زندہ کرنے والے پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور تاجدار کائنات کی آل کے شہزادے کو جب مصلی رسول پر کھڑا کریں گے وہ منظر دیدنی ہوگا. اور کیا لطف خیز امامکم منکم، یا امامکم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. میں آپ کی اجازت سے پروفیسر یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، بائبل میں، اسلام میں، قرآن مجید میں جو کچھ ان کا بیان ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں. ویسے تو قرآن پاک نے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کہ وہ پنگوڑے میں بھی بات کریں گے. سیدہ مریم کو جب بات بتائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، اور کہول کی عمر 40+ میں بھی بات کریں گے. اب ظاہر ہے ایک تو اس بات پر کرسچینٹی اسلام دونوں کا اتفاق ہے کہ آپ کو 30+ ایج میں، کتنی ایج مبارک تھی آپ؟
33 میں آپ اٹھا لیے گئے. تو یہ کہول کی عمر نہیں ہوتی, 40+ میں جا کے کہل کہتے ہیں. تو وہ جب کلام کریں گے وہ معجزہ بنے گا. قرآن پاک نے جو نشانی دی, یعنی ایک تو بچپن میں گفتگو اور ایک پھر کہولت کی عمر کو تو وہ پہنچے نہیں, تو وہ گفتگو تب ہوگی جب وہ آئیں گے. یہ دونوں مذاہب کی یہاں اشتراکات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ. جناب مسیح کی جو آمد ثانی ہے, اس حوالے سے تینوں مذاہب کے اندر تصورات موجود ہیں. ہاں, اگرچہ ان کی تشریح میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو دنیا کانسیپٹ موجود ہے. بنیادی طور پہ جو دنیا کے تینوں بڑے مذاہب ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جناب مسیح کی آمد ثانی ہوگی. اس میں مسیحیت اور اسلام کا نقطہ نظر تو آپس میں ملتا جلتا ہے, جبکہ جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے جو بنی اسرائیل والے ہیں, ان کا نقطہ نظر ہم ہے تو یہی, لیکن اس کی تشریح بالکل الٹ ہے. اچھا, وہ یوں ہے کہ جب جناب مسیح علیہ السلام کی آمد ہوئی تو بنی اسرائیل نے ان کو بطور مسیح قبول نہیں کیا تھا. ہاں, اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ مسیح نہیں ہے جس کا دعویٰ یا وعدہ اللہ نے اہل بنی اسرائیل سے کیا ہے. چنانچہ جب حضرت مسیح علیہ السلام یروشلم تشریف لائے تو اہل بنی اسرائیل نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ وہ مسیح نہیں ہے جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں جو مسیح کی آمد ہے وہ دوسری ہے, مسیحیوں کے ہاں بھی دوسری ہے, لیکن جو بنی اسرائیل والے ان کے ہاں بھی تک پہلے مسیح کی آمد ہونی ہے. اچھا, اس لیے جب کہا جاتا ہے نا کہ دجال کا تعلق ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے ہوگا, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جسے بنی اسرائیل کہہ دیتے ہیں, ان کے ہاں ابھی تک پہلے مسیح کی آمد کا انتظار جاری ہے. اچھا, چنانچہ جب دجال آ کر یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں تو وہ اسکول آف تھاٹ اس کو اپنے مسیح کے طور پہ قبول کرے گا, اسی لیے وہ اس کے ساتھ ہوں گے. واہ, جب یہ بات ہے. جی, اسی لیے وہ اس مسیح کے ساتھ ہوں گے کہ کیونکہ ان کے نزدیک مسیح کی آمد ابھی ہونی ہے. جبکہ اسلام اور مسیحیت کا موقف یہ ہے کہ جب دنیا میں جنگ و جدل ہوگا, کال پڑیں گے, لڑائیاں ہوں گی, بڑے بڑے فتنے ہوں گے, اور جب آزمائش انتہا کو ہوگی تو اس آزمائش کے اختتام کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واپس تشریف لائیں گے. ہمارا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ وہ دمشق کی مسجد کے مینار پہ نازل ہوں گے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بادلوں کی اوڑ میں فضا سے زمین پہ نازل ہوں گے. بس وہ ممکن ہے زمین کی وہی جگہ ہو. جی وہی, لیکن ہاں تاریخی اعتبار سے وہ قائل اسی جگہ کے ہیں کہ جناب مسیح کی جو ظہور ہے دوسرا وہ ہوگا فلسطین اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں, اور پھر جناب مسیح علیہ السلام کی زیر قیادت ہی دجال کا خاتمہ ہوگا. اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دجال مسیح اسلام کو دیکھے گا تو وہ بھاگے گا اور اس کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو جائے گا. جبکہ بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ جناب مسیح السلام اس کو پھونک ماریں گے تو اس کا جسم جو ہے وہ گلنا شروع ہو جائے گا. تو یوں اس کا اختتام ہوگا مقام لد کے مقام پر, جہاں آج کل ایک ایئرپورٹ واقع ہے, اور وہاں جا کے اس دجال کا اختتام ہوگا. اس کے بعد جو دور ہے اسے کہتے ہیں ملینزم, دور مسیحائی. تو ہم یہ کہتے ہیں اہل اسلام کے جناب مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ باقاعدہ شریعت کو قائم کریں گے اور ایک نئے دور یہ بات آگے چلاتے ہیں مفتی صاحب. عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے پر تو یعنی دو مذاہب جو اسلام کے علاوہ ہیں ان کی تو بیس ختم ہو جاتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی الوہیت کا انکار کر دیں گے, ابن اللہ ہونے کا انکار کر دیں گے, اور جو باتیں دوسرے دونوں مذاہب نے ان کے بارے میں پھیلائیں کلیئرٹی ہو جائے گی, پھر تو اسلام پھیل کے ہر طرف. بے شک. اس پر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب آپ امام مہدی کے ساتھ جہاد کریں گے اور اس پوری دنیا پہ, اس دھرتی پہ جو قیامت کی نشانی بیان کی گئی, اس پوری دھرتی پہ اسلام کا نفاذ ہو جائے گا. جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جناب امام مہدی کے ساتھ مل کر اسلام کو پروان چڑھائیں گے, اور اسلام جب پروان چڑھے گا تو پھر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے. اور اس وقت کے جو عیسائیت تو ہوگی نہیں, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ بھی ہوں گے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت میں شامل ہوں گے، اور جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور روایات یہاں تک بتاتی ہیں کہ وہیں پہ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی وقت آخر آئے گا، اور وہیں پہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔